اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے پچھلے جو ہماری آڈیو آئی تھی اس کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک ہم نے کی، اس کی تفسیر کو ہم نے جانا، اس کے احکامات کو جانا اور سمجھا۔ اب آیت نمبر 6 اور 7، آیت نمبر 6 اور 7 یہ دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف کافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب تک کی جو 5 آیت تھیں، آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک، جس میں الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہاں تک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ کیا ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں، متقین مومن کیسے ہوتے ہیں، ہدایت والے کون ہوتے ہیں اور ہدایت کسے کہتے ہیں۔ اگلی جو آیتیں ہم سمجھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 6 اور 7، اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر، ان کی سنوائی پر، وعلی ابصارہم اور ان کی بصارت پر، غشاوۃ پردے پڑے ہیں، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کا، کفر کرنے والوں کا انجام بتا دیا۔ اللہم احفظنا منہ، جب بھی عذاب کے بارے میں ہم پڑھیں تو فوراً اللہ سے دعا طلب کریں، اللہم احفظنا منہ، یعنی اے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہمیں بچا لے۔ اب پہلی، جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے کہا، پہلی 5 آیتوں میں قرآن کریم میں ہدایت کے بارے میں ہے، اور وہ کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے بلکہ ان تمام چیزوں سے اوپر ہے، اور اس میں ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس کتاب کی ہدایت سے، اس کتاب میں کہے ہوئے احکام سے پورا پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں مومنین کہتے ہیں، اور متقین کا لقب انہی لوگوں کو دیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ نے ان حضرات کے مخصوص خاص صفات و علامات بھی بیان کر دی۔ 3 صفاتیں ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد میں جو لگاتار جو 15 آیتیں آ رہی ہیں، اس کے اندر سے 2 آیتیں ہیں، 2 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب کافر کسے کہتے ہیں؟ اب یہ جو 15 آیتیں ہم جو بعد میں انشاءاللہ العظیم پڑھیں گے، اس کے اندر بھی 2 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جنہوں نے کھل کر انکار کیا اور مخالفت کا راستہ اختیار کیا، وہ تھے مشرکین مکہ، جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کا نام قرآن کی اصطلاح میں منافق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے بارے میں اللہ نے جو 15 آیتیں نازل فرمائی ہے، قرآن کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں، اور 15 میں سے 2 پہ کافروں کا تذکرہ اور 13 کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے۔ یعنی 5 آیتوں کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 20 تک کے، اس میں سے 2 کے اندر کافروں کا تذکرہ، اور بقیہ جتنے بھی ان میں سب منافقین کا تذکرہ، اور منافقین بہت زیادہ خطرے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یعنی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، پھر کچھ لوگ تم میں سے مومن اور کچھ کافر ہو گئے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے کافروں کا ذکر فرمایا ہے، اور جو اپنے کفر اور اپنے انکار میں ضد اور عناد
تک یعنی اناد تک پہنچ گئے تھے۔ اس ضد کی وجہ سے وہ حق بات کو سننے اور روشن دلیل کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی نشانیاں کھول کھول کے ان کو دکھا دی تھی، لیکن یہ لوگ اتنے ضد میں اور اتنے غرور تکبر میں بھرے ہوئے تھے کہ یہ لوگ کوئی چیز کو نہ دیکھنے کو تیار تھے، نہ ماننے کو تیار تھے اور نہ تسلیم کرنے کو تیار تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سنت اللہ یہی ہے کہ ان ایسے لوگوں کو ایک ایسی سزا جہاں میں نقدی طور پر دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، ان کے کانوں آنکھوں کو حق اور سچائی کے قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے، ان کا حال حق و صدق کے بارے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا نہ ان کو سمجھنے کی عقل، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، نہ سننے کے لیے کان، یعنی تینوں چیزیں جہاں سے انسان کا دیکھنے، بولنے اور سننے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے سب پر مہر لگا دی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم میں مبتلا ہونا طے ہے۔ اس آیت میں ان الذین کفروا، اس میں وہ لوگ مرادے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ شانہ کو معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، ایسے ہی کافروں کا حال یہ بتلایا کہ ان کے لیے کوئی واعظ و نصیحت کارگر نہیں ہوگی، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سب کی پیدائش بعد میں ہوئی، جسمانی طور پر ہم سب کی ارواحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں ہماری سب کی روحوں کو پیدا کر دیا تھا، اور جن جن روحوں کو جب جب جس امت میں آنا تھا اس امت میں وقتاً فوقتاً اللہ تبارک تعالیٰ اتارتے چلے گئے۔ آج بھی کئی ارواحیں عالم ارواح میں ابھی بھی اوپر ہیں اللہ کے پاس، جیسے جیسے ان کا وقت آئے گا ویسے ویسے ماؤں کو پیٹ میں وہ منتقل کر دی جائیں گی۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم سب کی روحیں عالم ارواح میں تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت سب کو جمع کر لیا تھا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے فرما دیا تھا یہ اور جتنے لوگوں کو چن کے الگ کر دیا تھا۔ پھر کچھ لوگ کو کچھ ایسے گروہ کو اشارہ کیا، اس کو ایک کے ساتھ دوسروں کو اشارہ کیا، دوسرے کے ساتھ ایسا، اس طریقے سے جو پہلے گروہ میں لوگ الگ ہوئے تو سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد ہر نبی کے ساتھ ایک امت کو مخصوص کر دیا، اللہ نے امت کو مخصوص کر دیا۔ اس وقت جتنے روحوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا، جن کے چہرے بن کے مقابل تھے، آمنے سامنے تھے، وہ تمام کے تمام مومنین ہو گئے، اور جن کی روحیں ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کے کھڑی تھی، وہاں پر عالم ارواح میں پیٹ پھیر کے جو کھڑی تھی، تو ان کی پیٹ پھیرنے والے جتنے بھی تھے وہ سب کے سب کافر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے عالم ارواحی میں ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھ لیے تھے کہ یہ چاہے ان پر کتنی بھی ہماری روشن دلیل آ جائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی ان کے کفر کا فیصلہ ان کی روحوں میں جب اللہ نے دلوں میں جھانک کر دیکھا تھا، اسی وقت تو ہو گیا تھا کہ یہ روحیں جو ہے کبھی بھی ان کو کتنی بھی، اسی لیے دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کافرین مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ کا جادو زمین پر چلتا ہے، آپ آسمان میں جادو کر کے دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ سارے مکہ والوں نے دیکھا، اور وہ اتنا دیر تک چاند 2 ٹکڑوں میں بٹا رہا کہ سارے عالم کے لوگوں نے اسے دیکھا تھا، اس وقت جتنی بستیاں اللہ نے بنائی تھی۔ اور وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا اس طریقے سے تھا کہ مکہ کا جو پہاڑ ہے وہ دونوں چاند کے درمیان میں آ گیا تھا، پہاڑ کے ایک طرف ایک حصہ چاند کا اور دوسری طرف چاند کا دوسرا ٹکڑا تھا۔ اتنی بڑی نشانی، اور یہ کم سے کم عصر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہوتا، اتنے زیادہ دیر تک اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے رات کے وقت میں کر کے رکھے تھے۔ اتنا دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے نہیں ایمان لایا۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اور ایسے ہی کافروں کا حال یہ بتلایا کہ کوئی واعظ، کوئی نصیحت ان کے لیے کوئی مفید کارگر ثابت نہیں ہوگی، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے ان کے اعمال بد کی وجہ سے، ان کے بار بار انکار کرنے کی وجہ سے۔ اب کفر ہم سمجھتے کفر میں مطلب صرف اور صرف کافر، بلکہ کفر کا ایکچولی لفظی معنی ہوتے ہیں چھپانے کے، اور ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپانے کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان ہے، لیکن ان تمام احسانوں کو چھپا لینا، ان تمام احسانوں کو نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے، اور کافر یہی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ان کو اللہ کے ہونے کے یقین ہے،
لیکن انہیں ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ہم سے ہوتا ہے. خیر، اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنی ہے. اور شریعت کی اصطلاح میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے اس میں سے کسی بھی چیز کے انکار کا نام کفر ہے نا. مثلا ایمان کا خلاصہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس کا ثبوت یقینی ہے اور قطعی ہے. ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا. جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے کسی کو بھی حق نہ سمجھے اور نہ ہی اس کی تصدیق کرے وہ اصل میں کافر کہلاتا ہے. تو یہاں پر کافر کا ڈیفینیشن انشاءاللہ العظیم بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اس کے اندر آیت میں لکھا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ انذر. اب یہ انذر کے معنی سمجھ لیں. انذار کہتے ہیں کہ ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جیسا کہ ابشار ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں کہ جن سے کوئی بشارت معلوم پڑے ہو، کوئی خوشی کی خبر ہو، کوئی سرور پیدا ہو، ہے نا. انذار کے معنی اردو زبان میں ڈرانے سے کیا جاتا ہے، مگر اگر دیکھا جائے تو حقیقت مطلقاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے ہیں، بلکہ ایسا ڈرانا یعنی اتنا خوف نہیں دلا دینا کسی کا، بلکہ کیا ہے انذار جو شفقت و رحمت کی بنا پر ہو. جیسے مثال میں دیتی ہوں، اولاد کو آگ سے ڈرانا کہ اگر تم آگ کو چھو لگے تو آگ آپ کو جلا دے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی. سانپ اور بچھو سے ڈرانا اور درندوں سے ڈرائے جانا. یہ ڈرانا کیا ہے؟ یہ خوف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی وجہ سے، کہ ماں نہیں چاہتی بچہ آگ کو چھو لے، ماں نہیں چاہتی بچہ سانپ کو کھلونا سمجھ کے کھیل لے اور درندے آئے کا بچے کی بوٹیاں نوچ لے. ماں اس کو شفقت سے، تو یہ انذار کے معنی شفقت سے ڈرانا. اسی لیے جو ڈاکو، جو چور، ظالم کسی انسان کو دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، اس کو انذار، اور ان لوگوں کو نذیر یعنی ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہ یہ انذار ہے، یا ان لوگوں کو نذیر نہیں کہا جاتا. انبیاء علیہ السلام کو کی خصوصیت سے نذیر کا لقب دیا جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کا لقب دیا گیا کہ یہ کیسے ڈرانے والے ہیں، از راہ شفقت آنے والے مصائب سے ڈرا دیتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کے لیے اس لفظ کو اختیار کرنے میں اس کی ہدایت ہے کہ مسلح و مغلب کے لیے ضروری، یہ اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام، اللہ کے احکام پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اس طرح محبت سے ڈرانا ضروری ہے، اس لیے کہ لوگوں کی خیر خواہی، ہمدردی سے گفتگو کرنا محض ایک کلمہ پہنچانا مقصد نہ ہو، یعنی صرف کلمہ کو پہنچانا نہیں، نرمی سے، محبت سے، شفقت سے بات کرنے، تمام چیزیں اس میں داخل ہو جاتی. اگلی وجہ اس آیت میں اگلی آیت میں یہ بتلائی گئی جو ہے نا، کون سی آیت؟ ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. تو اس آیت میں وجہ بتلا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دی، اور آنکھوں پر اللہ نے مہر نہیں لگا دی، بلکہ فرمایا ابصارہم غشاوہ کہتے ہیں عربی زبان میں پردے کو، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. اب سوچنے سمجھنے کے جتنے بھی راستے تھے وہ سب کے سب بند ہیں، اس لیے ان سے کسی اصلاح کی امید رکھنا بہت غلط بات ہو جائے گی. اب جب کسی چیز پر مہر لگائی جاتی ہے اس لیے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں قبول حق کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہی. ان کی اس حالت کو دلوں اور کانوں پر تو مہر کرنے سے تعبیر فرمایا ہی ہے، مگر آنکھوں کے لیے مہر کی بجائے پردہ پڑنے کا ذکر کیا گیا، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ دلوں میں آنے والے کوئی مضمون، کوئی فکر، کوئی خیال کسی ایک سمت سے نہیں آتا، ہر طرف سے آ سکتا ہے. اسی طرح کانوں میں پہنچنے والی آواز بھی ہر سمت اور ہر جہت سے آ سکتی ہے. ان کی بندش جب ہی ہو سکتی ہے جب ان پر مہر لگا دی جائے، بخلاف آنکھوں کے کہ ان کا سیکھنا اور دیکھنا، آنکھوں کا دیکھنا صرف اور صرف ایک سمت یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے، اور جب سامنے پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کا دیکھنا بھی ختم ہو جاتا ہے.
اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کے دلوں پر پردے پڑے۔ اس 2 آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کافروں کے بارے میں کہ کیوں انہیں کافر کہا گیا، اور دوسرے میں کہا گیا کہ کیوں ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ان دونوں کا ریزن اللہ نے ہمیں سمجھا دیا۔ اب دیکھو، جو انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اثر دنیا میں ضرور انسان دیکھتا ہے۔ آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو الگ ہے، لیکن دنیاوی سزا، اور دنیاوی سزا کیا ہے کہ کفر، اور ہر گناہ کی اصل آخرت میں ملے گی۔ مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، یعنی ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ انسان آخرت کے حساب کتاب سے بے فکر ہو جاتا ہے اور اپنی نافرمانیوں میں اور اپنے گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے، یعنی کسی گناہ کو وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں، کسی بھلائی کو بھلائی سمجھتا ہی نہیں، نہ اسے موت کا خوف، نہ اسے آخرت کا خوف، نہ جہنم سے بے پرواہ اور جنت سے بھی لاپرواہ۔ ایسے حال کے متعلق فرمایا ہے کہ ایک گناہ کی سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے، جس کا مفہوم میں کہہ پڑتی ہوں، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر یعنی اس کے دل پر ایک سیاہ یعنی کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے، پہلے نقطے گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط ہو جاتی ہے، سارے دل کو ڈھانک لیتی ہے سیاہی۔ اور اب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے، نہ بری چیز کو برا۔ غرض نیکی اور بدی کا فرق اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی ظلمت و سیاہی کا نام قرآن کریم میں رعنا یا رعین کر کے آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں ایک آیت بیان فرمائی ہے، کلا بل رعن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اب یہ جو ہے کلا بل رونا، اس کے بارے میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے، جس میں حقیقت واضح کر دی گئی کہ ان کی بدعمالیوں اور سرکشی ہی ان کے دلوں کا زنگ بن گیا۔ یہ جو زنگ کس چیز کا آیا تھا؟ ان کی نافرمانیوں کا، ان کی برے اعمال کا اور ان کی سرکشی کا زنگ لگ گیا تھا۔ اسی زنگ کو اس آیت میں مہر یا پردے کے لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور حواس کو بالکل بند کر دیا تو اپنے کفر میں وہ معذور ہو گئے، یعنی وہ جو نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ نافرمانی کرتے ہی چلے جائیں گے، کیونکہ سارے سیکھنے کے راستے تو بند ہو چکے ہیں۔ پھر ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ پھر ان کو عذاب کیسا؟ اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان لوگوں نے شرارت کی اور ضد، غرور، تکبر کر کے با اختیار خود ہی اپنی طاقت اور اپنی قوت برباد کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کر دی تھی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی عادت ہے، سنت اللہ جسے کہتے ہیں، کہ جب بھی کہیں مومنین کا تذکرہ آتا ہے، کافروں کا تذکرہ آتا ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کے فوراً تسلی کے لیے کچھ نئی چیز بیان کرتے۔ یہاں پر کافروں کو تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ نے مومنون کی صفت بتائی ہے، مومن کیسا ہوتا ہے، متقی کسے کہتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافر وہ ہیں، مومنوں نے ہر چیز کو مان لیا، عمل پہ بھی آ گئے، لیکن یہ لوگ اپنی سرکشی میں اڑے رہے اور یہ لوگوں نے نہیں تو نہیں مانا، تو انہوں نے اس چیز کو خود پسند کیا اور انہوں نے خود اپنے آپ کو، اپنی بربادی کو خود مول لیا ہے۔ اسی لیے اس تباہی کے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود اپنی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تمام افعال کے خالق ہونے کی حیثیت سے اس جگہ مہر کرنے کو اپنی نسبت کر کے یہ بتلا دیا کہ جب ان لوگوں نے حق کی دعوت قبول
ہونے کی حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا، صلاحیت اور استعداد ہونے کے باوجود انہوں نے تباہی کو اختیار کر لیا، بربادی کو اختیار کر لیا، کفر کو اختیار کر لیا، تو اب ان کی کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ ان کے قلوب اور ان کے جتنے بھی حواس ہے سب کے اوپر مہر لگا دی جائے۔ یعنی اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کافر تو بیچارے معصوم ہیں، ان کا کیا قصور ہے۔ اگر ہم آج کے بارے میں بھی اگر دیکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے، قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے تمام عالم کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کہہ کے پکارا گیا ہے۔ یعنی یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس میں ہدایت کی باتیں ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور یہ کتاب اور یہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب کو اس کو پڑھنا ہے۔ اسی لیے ہمیں جہاں اپنے آپ کو دیکھنا اور سننا اور سیکھنا ہے کہ قرآن اصل میں کیا ہے، یہ ہم مسلمانوں کی بھی بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف ایک کتاب سمجھا، پڑھنے کی کتاب، جس کو کسی کی میت پہ پڑھا جاتا ہے، نئے گھر کے انوگریشن پہ پڑھا جاتا ہے، نئی دکان کی انوگریشن پہ پڑھا جاتا ہے، خاص موقعوں کے لیے ہم نے اس کو اٹھا کے رکھا، اور ایک رمضان میں پڑھا جاتا ہے۔ بلکہ قرآن صرف سرسری طور پر پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ وہ صرف ناظرہ کر کے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، یقین جانے کتابوں میں لکھا ہے کہ ناظرہ کر کے جو ہم قرآن کو ناظرہ پڑھتے ہیں، یہ سب سے کم درجے کا قرآن پڑھنا ہے، یہ سب سے کم درجے کا قرآن ہے۔ قرآن کے اصل یہ ہے اس کے معنی سے پڑھا جائے، اور معنی پڑھنے کے بعد اس کی تفاسیر پر غور کیا جائے، اس کے مفاہیم پر، اس کے مفہوم پر، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور جو اللہ نے احکام اس کے اندر ڈالے ہیں ان احکام پر عمل کیا جائے، ان باتوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، جن باتوں سے روکنے کا حکم دیا اسے روکا جائے، اسے روکا جائے، خود بھی رکے، اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں کو بھی روکے۔ تو یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اسے ہر ایک کو پڑھنا ہے، ہمیں بھی پڑھنا ہے۔ ہم تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہم نہیں، یہ ہماری بھی بدقسمتی ہے۔ تو انشاءاللہ العظیم قرآن کو پڑھیں گے بھی، اس پر عمل بھی کریں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو گزر چکے حالات وہ بھی بتائے ہیں، جو چل رہے ہیں ان کو بھی بارے میں تذکرہ کیا ہے، اور جو آنے والے ہیں اس کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو نے جہنم تیار کر رکھی ہے، یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قبر کے اندر تو ہم سے 3 سوال لینے والا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا اللہ تیرا نبی کون تھا، ہم نے دیکھے نہیں انہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو اور نبی کے طریقے کو زندہ رکھا صحابہ کرام کے ذریعے، اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین کے ذریعے، اس کے بعد تبع تابعین کے ذریعے، اس کے بعد اماموں کے ذریعے، اس کے بعد بزرگان دین کے ذریعے، اللہ والوں کے ذریعے، یہ پہنچتے پہنچتے ہم جیسے ناقص اور ناکارہ لوگوں تک بھی اللہ تعالیٰ نے ٹوٹا پوٹا ہی صحیح، لیکن ہم تک الحمدللہ رب العالمین قرآن اللہ نے پہنچا دیا۔ اب ہماری کوشش اور فکری ہونی چاہیے اس قرآن کو کتنا زیادہ ہم پڑھیں، سیکھیں، سنیں، اور کتنا زیادہ سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور لوگوں کو اس کی طرف لانے کی ترغیب دیں۔ یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ آج اب کوئی نبی آئے گا نہیں ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے، نبی والا کام اب صرف اور صرف اس امت کو کرنا ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں، جس سے بہت زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ اسے صرف طاق میں سجا کے رکھنے کی کتاب سمجھا جاتا ہے، اس کو مخمل میں رکھ کے لپیٹی رکھنے والی کتاب۔ بلکہ میں یہ کہوں گی جب ہم کھانا بناتے تو کچن میں ہمارے فریج کے اوپر رکھ دیں، اپنے پلیٹ فارم پہ رکھیں، کہ جب آپ سالن بھور رہے ہیں، کسی کام میں مصروف ہو، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو 10 منٹ 15 منٹ جائے گا، اتنا دیر کھڑے رہ کے آپ قرآن پڑھ لیں۔ کوئی ضروری ادب ہے اس کا کہ قبلہ رخ ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، با ادب پڑھیں، الحمدللہ ادب بالکل ہے، لیکن آپ اسے کھڑے کھڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، اسے لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس کی مثال ہے حافظ قرآن۔ ورنہ آپ سوچیں گھر میں لیٹے لیٹے کیسے حافظ قرآن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں پڑھتا ہے؟ مطلب حافظ قرآن کا عمل ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کتاب کو ہمیں خوب پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے۔ اپنے کچن میں رکھے، اس کو بالکل اپنی پہنچ کے نزدیک رکھے، ایسا نہ ہو کہ اسٹول رکھ کے چڑھ کے نکالنے کی نوبت آئے، بالکل کباٹ میں رکھیں، سامنے کے حصے پہ رکھیں، تاکہ فوری طور پر ہمارے ہاتھ میں بچوں کے جو کتابوں کا شیلف رہتا ہے وہاں پہ اوپر اچھی طریقے سے ڈھانک کے رکھے، کہ جہاں بچے اپنے ہوم ورک لے کے بیٹھ جائیں، ہم قرآن لے کے بیٹھ جائیں۔
اپنے وقت کا ایک وقت مقرر کریں جہاں آپ اپنے بچوں کو تھوڑی تھوڑی آیتوں کی تفسیر سمجھاتے رہیں، تاکہ ہم سے جو غلطی ہوگی، ہم نے اپنی بچپنے میں جو قرآن کی تفاسیر کو نہ سیکھا، ہم اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں قرآن کی تفسیر کو سمجھاتے رہیں، سناتے رہیں اور ان کو اسلام کی طرف لاتے رہیں۔ ایسا نہ ہو یہ وقت اور یہ لوگوں کو دیکھے دنیا کی چکا چوند میں پڑھ کے ہمارے بچے، اللہ نہ کرے 100 بار اللہ نہ کرے، ہمارے بچے دنیا دار نہ ہو جائیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو اسلام بچپن سے سکھانا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت دل میں بٹھانی ہے اور محبت کے ساتھ سیکھنا اور سکھانا ہے۔ کوئی سختی نہیں، دین میں کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہم ان کی محبت اتنی، اللہ کی محبت پیدا کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی پیدا کر دیں کہ بچے ہر کام سنت طریقے سے کرنے والے ہو جائیں اور ہم خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ میری بات کا اختتام کرنے سے پہلے میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی کہ میری اپنی خود کی آن لائن کلاسز چلتی ہیں انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دوپہر میں 4:45 سے لے کے 5 o'clock تک، سوری 3:45 سے لے کے 4:45 تک، یعنی پونے چار سے لے کے 5 بجے تک، 1.25 گھنٹہ تقریباً یہ میری کلاس چلتی ہے۔ اس کلاس میں آپ لائیو آ سکتے ہو اور مجھ سے جو بھی سوال آپ کو دین کے شریعت کے تعلق سے پوچھنا ہو تو اللہ کے حکم سے اگر مجھے توفیق ہوئی، مجھے اس کے جواب آئے تو میں آپ کو لائیو اس کے جواب دے سکتی ہوں۔ ساتھ ساتھ میں وہاں ہمارا قرآن کو تجوید کے ساتھ تو ہم ابھی نہیں سٹارٹ کر رہے ہیں، ہم نے ڈائریکٹ ٹرانسلیشن سٹارٹ کیے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ورڈ ٹو ورڈ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کی بھی کلاس ابھی بہت جلد انشاءاللہ العظیم شروع ہونے والی ہے۔ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دی جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میری روزانہ کلاس منڈے سے سیٹرڈے چلتی ہے، آپ اس کلاس میں بھی آپ آ سکتے ہو اور مزید دینی معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔